جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 15 لیکچرز کور کر چکے ہیں۔ آج لیکچر نمبر 16 ہے اور ذرا دیکھتے ہیں کہ لیکچر نمبر 16 میں ہم لوگ کیا پڑھنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سکرین شیئر ہو رہی ہے؟ آپ میں سے کوئی مجھے اپنا جو نا وہ مائکرو فون آن کر کے مجھے بتا دے، سکرین آپ کے پاس شیئر ہو رہی ہے؟ السلام علیکم سر۔ جی سر، اسکرین ہو رہی ہے شیئر۔ چلیں الحمدللہ جی۔ آج کا جو لیسن ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے لیکچر نمبر 16، اور 16 میں ہم نے آج کیا پڑھنا ہے اسے ذرا ہم دیکھتے ہیں۔ لیکچر نمبر 16 میں ہم نے سورۃ الکافرون پڑھنی ہے۔ آپ میں سے کون بتائے گا کہ لیکچر نمبر 15 میں ہم نے کون سی سورت پڑھی ہے؟ جی آپ میں سے کوئی ایک بتا دے۔ جی فرحہ، لیکچر 15 میں سورہ کون سی نصر سورت پڑھی پڑھی ہے؟ ہے، سورہ نصر پڑھی ہے۔ سورۃ نصر پڑھی ہے۔ چلے الحمدللہ۔ سورۃ نصر کا کوئی ایک لیسن کسی کو یاد ہو کہ اس سے جو ایکسٹریکٹ سبق ہیں وہ کون سے ہیں؟ کوئی ایک سبق کسی کے ذہن میں ہو اچھا سا سورۃ النصر کا۔ جی انم رضا، جی انم رضا بتائیے گا۔ سر جو سورہ نصر سے مجھے کل السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر مجھے جو کل سے یاد ہے اور بار بار میرے مائنڈ میں بھی ریپیٹ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، اس کی حمد کریں اور ساتھ استغفار کرتے رہیں۔ ہاں، جب کوئی اچیومنٹ ہو، کوئی چیز ملے، حاصل ہو، تو یہ 3 کام کرنے چاہیے، فسبح بحمد ربک واستغفر۔ ٹھیک ہو گیا؟ گرامر کے پورشن میں ہم فعل امر اور فعل نہیں کو دیکھیں گے، اور امر اور نہیں کی کسی کو ڈیفینیشن ذہن میں ہے؟ فعل امر کسے کہتے ہیں؟ جی کون بتائے گا؟ یہ ہینڈ ریز کی، ایک منٹ رکیے گا، میں اس کو ان پن کر دوں تاکہ مجھے نام شو ہوں۔ ایک منٹ۔ جی شکیلہ، سر جی وعلیکم السلام۔ امر کسی کام کے کرنے کا حکم دینا امر کہلاتا ہے، اور کسی کام سے منع کرنے کو امر نہیں کہتے ہیں، فعل نہیں کہتے ہیں۔ صحیح صحیح صحیح۔ چلیں الحمدللہ۔ آج ہم عنصر، اذکر، اعبد، اخلق، یہ اس کی تھوڑی پریکٹس کریں گے۔ آج تو مجھے امید ہے کہ وائس کچھ کلیئر ہوگی، چونکہ جگہ میری چینج ہے اس وقت۔ نکات تعلیم یا شوق سے ریلیٹڈ کچھ دیکھیں گے، اور 8 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 1031 بار ریپیٹ ہوئے ہیں۔ گویا آپ 1000 سے زائد الفاظ سیکھ جائیں گے آج کے لیسن میں بھی۔ اس صورت کا شان نزول ذرا دیکھ لیتے ہیں، صورت کافرون کا۔ میں اس کو نا اپنی جو میری سمجھ ہے، جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ صورت جو ہے نا یہ عملی توحید کو بیان کرتی ہے، اور صورت اخلاص جو ہے نا وہ علمی توحید کو بیان کرتی ہے، یعنی دونوں توحید کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ صورت اخلاص جو ہے وہ علمی توحید کی بات کرتی ہے، یعنی توحید سے ریلیٹڈ نالج دیتی ہے، اور یہاں پہ جو صورت کافرون ہے یہ توحید سے ریلیٹڈ عمل بتاتی ہے کہ آپ کو کیسا عمل کرنا ہے۔ یہ سورہ مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے مشرکین نے یہ دیکھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور ان کا مذہب کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی پیشکش کی، مثلا دولت، عورت، سرداری، تاکہ آپ اپنی دعوت سے رک جائیں۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، ٹھیک ہے، کہ دولت، عورت اور سرداری کے بارے میں بات کرنے کے لیے جب ایک شخص بھیجا گیا تھا تو اللہ کے رسول نے حامیم سجدہ کی تلاوت کی تھی نا اس کے سامنے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تو انہوں نے دوسری پیشکش کی، ایک سال مشرکین سے صرف ایک خدا کی عبادت کریں اور دوسرے سال آپ بتوں کی عبادت کریں۔ یعنی پہلی پیشکش کی کہ اگر آپ عورت چاہتے ہیں تو عورت دیں گے،
اگر آپ چاہتے ہیں مال و دولت تو مال و دولت ملے گا، اگر آپ چاہتے ہیں جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے نا وہ ملکیت دے دی جائے، بادشاہ بنا دیجیے تو بادشاہ بنا دیں گے، لیکن ہم جو ہے نا وہ اپنے دین سے پھراؤ، اور اسی ہمارے دین کی طرف پھراؤ۔ اور پھر دوسری پیشکش یہ کہ جب اس سے ٹھکراؤ ہو گیا، کہا کہ ایسے کرو چلو 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لو، 1 سال ہم آپ کے خداؤں کی عبادت کر لیں گے۔ یہ صورت جو ہے نا ان کی اس پیشکش کا جواب ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہو سکتا جس طرح کہ آپ بات کر رہے ہو نا کہ ہم توحید کے اوپر کوئی مصلحت اختیار کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس صورت کی فضیلت کے متعلق کہ یہ صورت جو ہے نا فجر اور مغرب کی سنتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا سورۃ کافرون، سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ مسند احمد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ وہ سورۃ کافرون کے ساتھ ایک اسپیشلی پیار ہے، اور پھر یہ اوپر والا تو کمبینیشن بنایا ہے سورۃ کافرون سورۃ اخلاص کا، وہ ہے توحید علمی اور عملی کا کمبینیشن۔ اللہ کے رسول نے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کو فرمایا کہ رات کو سوتے وقت یہ صورت پڑھ کر سوئے، ٹھیک ہے، تو شرک سے جو ہے نا بری قرار پاؤ گے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اب ذرا اس صورت کی ہم تلاوت سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں، تم اپنے دین پر میں اپنے دین پر۔ جی یہ صورت کا لفظی ترجمہ اور اس صورت کا جو ہے نا وہ صورت کی تلاوت تھی۔ اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت کی تھوڑی توضیح اور تشریح کی طرف آتے ہیں تاکہ اور کلیئر ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ جی قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، قل کہہ دیجئے، یا پہلے پڑھ چکے ہیں، یا ایھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یا بھی کسی کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایھا یہ بھی مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایھا مذکر کے لیے، ایتھا مؤنث کے لیے، جیسے ہے نا یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو یا ایھا کا مطلب اے، جس طرح ہم کسی کو پکارتے ہیں بلاتے ہیں تو عربی میں بلانے کے لیے پکارنے کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے۔ الکافرون کافرو، کافرون جمع ہے کافر کی، کیسے پتہ لگا جی جمع کا؟ کون بتائے گا جی؟ ایکٹیو رہیے گا جی شکیلہ، جمع کا کیسے پتہ لگا؟ سر واو نون کی وجہ سے۔ واو نون کے ساتھ، اور ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ مذکر کی جمع بناتے ہوئے واو نون یا نون کا اضافہ کرتے ہیں۔ پتہ لگ گیا کہ بھئی کافرون کا ترجمہ ہم نے کافر نہیں کرنا بلکہ کافرو کر رہے ہیں، بات سمجھتے ہیں؟ ایک کافر نہیں، کئی کافر مراد ہیں۔ قل کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافروں کی جماعت، اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ بتایا ہوا کہ یا ایھا یہ تینوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اے قرآن کریم میں 361 مرتبہ یا ہے، ایھا کے ساتھ 153 مرتبہ۔ الکافرون کی جمع جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں، کافر جو انکار کرنے والا ہوتا ہے نا، کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا، یعنی جو بات پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ لے اور پھر اس کا انکار کرے۔ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت بھی دی، ورنہ قرآن میں اس کے علاوہ کئی بھی عام غیر مسلموں کو یا ایھا الکافرون سے نہیں بلکہ یا ایھا الناس کہہ کر پکارا گیا ہے۔ یہاں پہ بطور خاص کہا یا ایھا الکافرون۔ اللہ کافروں پر ان کے شرک کی وجہ سے ناراض ہے، تو ہمیں بھی چکنا ہو کر شرک سے بچتے رہنا چاہیے۔ کافر جو انکار کرے، یہ کوئی گالی نہیں ہے کہ کوئی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا بھائی کافر میں کہہ دے تو کوئی گالی دے دیے کوئی، یہ کافر گالی نہیں ہے۔ کافر کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جو ہمارا ریلیجن ہے، ہمارا
سیٹ آف مائنڈ ہے۔ قرآن کریم جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے اس کو رد کرنا، انکار کرنا، اس کو کہا جاتا ہے کافر، یعنی اس نے انکار کر دیا اس کا۔ اس لیے اللہ نے اسی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا کہ وہ طاغوت سے کفر کریں۔ کافر کو نیگیٹو ورڈ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کو کہا کہ بھی آپ طاغوت سے کیا کریں؟ کفر کریں، یعنی ہر مسلمان بھی کافر ہے۔ تو آپ نے سنا نہیں، ہم کافروں کے کافر، اس طرح کا ایک شعر تھا، ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا۔ تو ایک دفعہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، بھائی خدا کافر ہے، یعنی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کافر کا مطلب ہے، وہ مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ کافر کو گالی ہے، گالی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ہم کافروں کے کافر، یعنی ہم کفر کرنے والے جو لوگ ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں، ہم ان کا انکار کرنے والے ہیں کہ ان کی کوئی حالت نہیں ہے، اور کافر خدا ہمارا، ہمارا خدا بھی ان کا انکار کرتا ہے کہ وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ یہ ایک مفہوم ہے اس کا، یعنی ہر مسلمان بھی کافر ہے، مگر دوسرے معنی میں، یعنی طاغوت کا کافر۔ اگر گالی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے مسلمانوں کے لیے استعمال نہ کرتا۔ کافروں کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہ اپنے نفس، اپنا مال، عہدہ، تجارت وغیرہ کی وجہ سے سچ کو جانتے ہوئے بھی کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں، اس مقصد کے لیے کہ کہیں ہم پابند نہ ہو جائے نا چیزوں کا۔ دیکھیں اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد، اس کے مطالعے کے بعد دعا کیجئے، احتساب کیجئے، پلان بنائیے، پھر تبلیغ کیجئے۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے۔ دعا کیا کرنی ہے کہ اللہ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق دے۔ احتساب کیا کرنا ہے آپ نے کہ کتنی دفعہ میں اپنی انا، خواہش اور کبر کی وجہ سے سچ کو ٹھکراتا ہوں یا فوری قبول نہیں کرتا۔ پلان بنائیے کہ استغفار، اللہ کی تعریف اور بڑائی کو بیان کرنے کا، خود کی تربیت کرنے کا، اور تبلیغ کیجئے، انا اور روایات کو ماننے کے نقصانات کا لوگوں کو بتائیں۔ چلیں اس تصور احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، ایاک نعبد آپ نے پڑھا تھا نا، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، اب یہاں پہ اعبد، تو کیسے ترجمے کا پتہ لگے گا کہ بھائی اعبد اور نعبد کیسے، یہ کیا ہے، کون سا فعل ہے جی، کون بتائے گا؟ جی فرحہ، جی فرحہ سرفراز۔ جی آبدو ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں، نابدو ہم سب عبادت کرتے ہیں۔ فعل کون سا ہے؟ آپ سوری ماضی ہے۔ مضارع ہے۔ ماضی میں تو شروع میں نہ حمزہ آتا ہے نہ شروع میں نون آتا ہے، حمزہ اور نون شروع میں جن کے آتا ہے یہ تو مضارع ہوتے ہیں نا۔ اوکے ہاں، ان کو تو ہم آخری پہ حرکات سے پہچانتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں نون اور حمزہ سے آپ کو پتہ لگ گیا کہ آپ وہ انگلی سے اشارہ کرتے تھے نا، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، پھر آپ کہتے تھے سوری نعبدو، چار انگلیوں کے ساتھ ہم سب عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ فوراً سے مائنڈ میں آنے لگ جائے گا کہ بھئی ہم نے اب یہاں ترجمہ کیا کرنا ہے۔ اب وہاں پہ آگے کیا آ رہا ہے؟ تعبدو، آپ پڑھا تھا آپ نے تعبدو، آپ ایسے کرتے تھے تعبدون، ٹھیک ہے، تعبدو، تعبدون، ٹھیک ہے۔ لا اعبدو نہیں میں عبادت کرتا، ما جس کی تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ایاک نعبد آپ یہ پڑھ چکے ہیں، عابد معبود۔ ما آپ نے پڑھا ہے کہ ما ایک یا تو کیا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تین معنی ہوتا ہے نا ماں کے، یا تو کیا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے کہ مسمو کا، آپ کا نام کیا ہے، یا ماں جو ہے وہ جو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یا پھر ماں نفی کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اب ماں جو استعمال ہوا ہے وہ جس کے، جو کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ ذرا دیکھیں کہ لا اعبد، اعبد نہیں میں عبادت کرتا، ما جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو۔ وہ کہتے ہیں یہ دیکھو اعبد، یہ وہ جو وزن آپ کو پڑھائے تھے نا، سانچے پڑھائے تھے فعل مضارع کے، اس میں وہ کہتے ہیں یہ دیکھو افعلوا کے وزن پہ آتا ہے، اور تعبد تفعلوا کے وزن پہ آتا ہے، تفعلون تعبدون۔ تو فوراً سے ذہن میں آ جاتا ہے اچھا یہ وہ ورڈز ہیں، ہاں جی سر وہ ورڈز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے کمپیریزن کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ عبادت کے تین معنی ہیں۔ نمبر 1 محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا و پرستش کرنا، یعنی عبادت کرنا، اطاعت اور فرما برداری کرنا، یعنی جو کہے گا بس اس کی اطاعت کرنی ہے، غلامی کرنا، میں تیرا غلام ہوں جیسے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تینوں معنی میں صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ عقیدے کے معاملے میں کوئی مصالحت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات وہ کسی کا بیٹا باپ نہیں ہے،
اللہ کی صفات وہی سب کو سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے وغیرہ وغیرہ. اللہ کے حقوق کے معاملے میں اسی کو سجدہ کیا جائے گا. اللہ کے اختیارات کے معاملے میں قانون دینے کا اختیار اسی کو ہے. بات سمجھتے ہیں؟ اصل پاور اللہ کے پاس ہے. تو یہ اس میں کوئی مسلط نہیں ہونی چاہیے کہ بندہ کہے نہیں اس کے پاس بھی ہے، اس کے پاس بھی ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، حقوق اور اختیارات میں کسی کو شریک ٹھہرانے کے مترادف باتیں ہیں. آج اسلام کے دشمن اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش یہ ہے کہ مسلمان پریشان ہیں، خاص کر اختیارات والے عقیدے کو، ٹھیک ہے، پورے ایمان و یقین کے ساتھ اور اس دین پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ذرا برابر بھی احساس کم طریقے بغیر اسلام پر عمل کیجئے. اپنے تصور میں ایسے دشمنوں کو مخاطب کر کے یہ آیت پڑھیے، لا اعبد ما تعبدون. بھائی میں جن جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، جن جن کے پیچھے چڑھے ہوئے ہیں، جن جن کی جو ہے نا طاعت و فرما برداری کر رہے ہیں، جن کے غلام بنے ہوئے ہیں، ہم جو ہے نا ان کے نہ غلام ہیں، نہ ہم ان کے طاعت و فرما سر برداری آواز کرتے ہیں. بہت کٹ رہی ہے، بریک ہو رہی ہے بیچ میں. ٹھیک ہے، ممکن ہے وہ انٹرنیٹ کا ایشو کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہو، تو اللہ خیر کرے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. تو آپ کے ذہن میں ہو کہ بھائی یہ جو میرے سامنے یہ لوگ ہیں نا، میرے سامنے جو لوگ ہیں یہ جن کی اطاعت کر رہے ہیں، جن کی غلامی کر رہے ہیں، میں نے ان کی غلامی نہیں کرنی. ٹھیک ہو گیا؟ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، نہ تم عبادت کرنے والے ہو عابدون ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو انتم آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا، انتا، دیکھو آپ نے پڑھا تھا انتا آنا، انتم نحنو. یہ انتم وہ ہے، ٹھیک ہے، آپ سب. عابدن عبادت کرنے والے، عابدن کی جمع واو نون اور یا نون کے ساتھ ہوتی ہے، تو عابدون آ گئی. ما آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اعبد پھر افعالو کے وزن پہ. یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت مقبول ہی نہیں. بات سمجھتے ہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھو کہ بندہ یہ سوچے کہ بھائی میں نے شرک بھی کر رہا ہوں، ساتھ میں تو اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ شرک کے ساتھ جو ہے نا عبادت قبول نہیں کرتا. سارے مذاہب ایک نہیں ہو سکتے. وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو نا، اللہ کو ہرگز قبول نہیں ہے. اس تصور، احساس اور دعا کا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ملاوٹ نہیں چاہیے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کر رہا ہو، غیر اللہ کی بھی عبادت کر رہا ہو، ٹھیک ہے، کسی اور کی اطاعت و فرما برداری میں بھی لگا ہو، کسی اور کا غلام بھی بنا ہو، کسی اور کے سامنے میں جھکتا ہو اور اللہ کے سامنے جھکتا ہو اور یہ سوچتا ہو میں تو اللہ تعالیٰ سے بھی سوچتا ہوں، تو بھائی اس کی عبادت قبول نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہم عبادت کریں گے ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرو گے جن کی ہم عبادت کرتے ہیں. اور اس کے پیچھے جو آفر تھی ان کی کہ بھی چلو سال آپ عبادت کر لو، سال ہم ان کی عبادت کر لیتے ہیں، تو وہ آفر ٹھکرانی جو ہے نا وہی تو ٹھکرائی تھی وہ آفر جو ہے کہ بھائی اس طرح نہیں ہو سکتا. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی. بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ بات بھی سمجھنے والی ہے. عابد عبدتم. اب یہ تم کہاں سے پہچانا گیا ہے کہ بھائی یہ فعل ماضی ہے. بات سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ جو تم ماضی میں بھی جن غلط خداؤں کی عبادت کرتے رہے ہو، میں ان کی بھی عبادت کرنے والا نہیں ہوں. ایک تو یہ ہے نا کہ ابھی جو کر رہے ہو اور مستقبل میں جو کرو گے جن غلط خداؤں کی عبادت، ان کی میں عبادت نہیں کروں گا. اب ایک یہ ہے کہ جو تم نے ماضی میں غلط خداؤں کی عبادت کی ہے، غلط لوگوں کی جو نا غلامی کی ہے، میں ان کی بھی نہیں کروں گا. گویا ماضی، حال، استقبال تینوں کی نفی آ جاتی ہے صورت میں. ولا انا، اور نہ میں عابدون عبادت کرنے والا ہوں، وہی والا جمع ہے اس کی عابدون، ٹھیک ہے، اور عابدین جو اس کی واو یا ان کو ساتھ آتی ہے. ما جس کی ماں پڑھ چکے ہو. عبدتم وہ آپ نے پڑھا تھا فعل ماضی. فعلتم کون پریکٹس کروائے گا اس کی؟ فعل سے، یہ سامنے لکھا ہوا ہے، پریکٹس کروائے کوئی بندہ جی شکیلا. سر فعلا وہ عبادت کرتا ہے، فعلو وہ سب فعلا کا مطلب اس نے کیا، اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا تو نے کیا، فعلتی تو فالتو میں نے کیا، فعلتم تم سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جی دیکھیں اب یہ ٹھیک ہو گیا. دیکھیں یہ عبدتم کس کے وزن پہ ہے؟ فعلتم. ٹھیک ہو گیا، عبدتم بروزن فعلتم. تو پتہ یہ لگا کہ یہ صیغہ کس کا ہے؟ ماضی کا. چلیں، شدت سے انکار کہ تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی، نہ اب لا اعبد اور نہ مستقبل میں ولا انا عابد. ٹھیک ہے، لا اعبد نہ میں اب عبادت کرتا ہوں اور نہ میں مستقبل میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں. نہ موجودہ معبودوں کی ما تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہ ماضی کے معبودوں کی ما عبدتم جن کی تم عبادت کرتے تھے. یہ دو چیزیں ہیں. دیکھیں
انسان ماضی میں تو نہیں جا سکتا نا، یعنی یہ کہا کہ میں ماضی میں جا کے عبادت کروں گا، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ لا اعبدو، نہیں میں عبادت کروں گا یا کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اعبدو کا ترجمہ حالانکہ دونوں چیزیں آ سکتی ہیں، حال اور استقبال، لیکن ہم چلو حال کر لیتے ہیں. استقبال کے لیے کہتے ہیں ولا انا عابد، نہ میں عبادت کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں چیزیں درمیان میں آ جاتی ہیں. نام موجود ہے وہ معبودوں کی عبادت، اس میں دو لفظ ہیں نا، دیکھیں غور کریں. اپنے لیے دو لفظ ہیں اعبدو اور عابد، اور دوسروں کے لیے دو لفظ ہیں تعبدون اور عبدتم. تعبدون دلالت کر رہے حال اور استقبال کے اوپر، اور عبدتم دلالت کر رہے ماضی کے اوپر، ٹھیک ہے. اسی طرح عابدو دلالت کر رہے حال کے اوپر، عابدن دلالت کر رہے مستقبل کے اوپر. تو گویا اس میں دو کیٹیگری، دوبارہ میں اس کو سمرائز کر رہا ہوں. دو کیٹیگری کیسی ہیں کہ نہ تو میں جن کی تم نے ماضی میں عبادت کی، حال میں عبادت کی اور مستقبل میں عبادت کرو گے، میں ان کی نہ اب عبادت کرتا سر ہوں. اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیں. میں بتاتا ہوں، دیکھیں میں آپ سے سمپلی اگر اس طرح کہوں کہ دیکھو، جن کی تم نے ماضی میں عبادت کی، ابھی تم عبادت کر رہے ہو یا مستقبل میں عبادت کرو گے، میں ان کی نہ اب عبادت کرنے والا ہوں نہ میں مستقبل میں کروں گا. یہ ترجمہ ہے، سمرائز کر دیا میں نے، 2-3 آیتیں اکٹھی. سمجھ آئی بات کی؟ جی ہما. ٹھیک ہے سر. ہاں، یعنی جی میں سر. تو اپنے ماضی سر میں جا کے یہ کسی آپ نے غلط جو خدا کہا کی عبادت نہیں عابد کر سکتا نا. میں ماضی میں جا کے ماضی میں تو میں تو نہیں جا سکتا نا، اس لیے ماضی کا ورڈ میرے لیے یوز ہی نہیں ہوا یہاں، جیسے میں اگر جی کہہ جی رہا ہوں. لیکن ان کے ماضی کے جو غلط خدا تھے ان کے لیے تو ہم کہیں گے نا کہ تم جو ماضی میں بھی کرتے رہے ہو نا، ہم ان کی مستقبل میں بھی نہیں کرنے والے، نہ آپ کرنے والے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. چلیں. ٹھیک ہے سر. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی، ٹھیک ہے. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ٹھیک ہے. تمہاری حرکتوں سے ایسا لگتا ہے کہ تم بھی نہ موجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے اور نہ پرانے معبودوں کی، اس لیے تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے جو تمہاری حالت ہے، ٹھیک ہے. نہ تم سب اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، یہ 4 آیتیں ہیں نا، 4 آیتیں ہیں. تو یہ آپ دوبارہ ایک دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین اور میرے لیے میرا دین. مطلب یہ نہیں کہ سارے مذاہب برابر ہیں، نہ ہی ایسا پیغام کہ ہمیں تبلیغ روک دینی چاہیے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی آنے کے بعد تبلیغ چھوڑ دی؟ نہیں، یہ صرف مصالحت، کمپرومائز کی پیشکش کا جواب ہے. بات سمجھتے ہیں؟ ایسے جواب نہیں ہے کہ بھائی او تھوڑے واسطے تھوڑا دین، ساڑے واسطے ساڑا دین، ٹھیک ہے، تسی صحیح ہو اپنی جگہ تے اسی صحیح ہے اپنی جگہ تے. ایسے نہیں ہوتا. اصل میں جہاں غلطی خامی ہوگی بتائی جائے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس کا آنسر کیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ جو تم نے ہمیں آفر کروائی ہے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یہ ہو گیا پورشن ہمارا قرآن کریم کا سورۃ الکافرون سے ریلیٹڈ. اب مجھے بتائیں قرآن کریم کے پورشن سے اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو وہ ذرا پوچھ لیں، میں ابھی بتا دیتا ہوں دوبارہ. جی شکیلا، فرزانہ. جی سر، یہاں پہ ایک لفظ استعمال کیا گیا تھا طاغوت سے کفر کرے، تو سر طاغوت کا کیا مطلب ہوا؟ طاغوت اللہ کے علاوہ جتنے بھی نظام ہو گئے، جتنی سر بھی چیزیں ہو گئی، شیطان کو کہیں گے نا طاغوت. شیطان کو بھی کہتے ہیں، وہی بتا رہا ہوں نا. اللہ کے علاوہ جتنے بھی غلط نظام ہیں سارے طاغوت میں آ جاتے ہیں. سر انسان کا نفس بھی اگر برائی کی طرف لے کے جائے تو تو بھی وہ پھر طاغوت. نفس کا طاغوت. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں یہاں سے نا اپنے موبائل سے اوپن کرتا ہوں سورۃ کافرون، ایک منٹ رکیے گا. سورہ انڈیکس، سورۃ الکافرون. ہاں یہ دیکھیں، پہلے ایک جملہ ہے لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. حال کور ہو گیا. آگے چلو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ میں عبادت اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو ما اعبد، جن کی میں عبادت کرتا ہوں، ٹھیک ہے. ولا انا، اور نہ میں عابد عبادت کرنے والا ہوں ما عبدتم، جن کی تم نے عبادت کی ماضی میں.
ولا انتم عابدون، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد، جن کی میں عبادت کرتا ہوں. اب یہ دو آیتیں ریپیٹ ہوئی ہیں، ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد. ٹھیک ہے، اصل میں اب آپ نے بات سمجھنی ہے. دو باتیں میں دوبارہ اس کو سمرائز کر رہا ہوں آسانی کے لیے. دیکھیں، جو کفار ہیں انہوں نے اپنے ماضی میں غلط خداؤں کی عبادت کی، اپنے حال میں وہ غلط خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں، اپنے مستقبل میں وہ غلط خداؤں کی اگر عبادت کریں گے تو میں ان سے یہ کہتا ہوں، میں جواب دے رہا ہوں مثال کے طور پہ، سمجھانے کی غرض سے بات کر رہا ہوں، تو میں ان سے کہتا ہوں دیکھو، میں نہ تو تمہارے ماضی جن کی تم عبادت کرتے تھے، حال جن کی تم عبادت کر رہے ہو، مستقبل جن کی تم عبادت کرو گے، میں ان میں کسی کی بھی عبادت کرنے والا نہیں ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ نہ میں حال میں کرنے والا ہوں عبادت، اور نہ میں استقبال میں کرنے والا ہوں، کیونکہ ماضی کی تو بات ہی ختم ہو جائے گی نا، ماضی میں تو میں نے کی نہیں ہے. تو یہ دو اس طریقے سے اس کو میں نے آپ کو سمرائز کر دیا. یعنی میرے لحاظ سے یہ دو بنیں گے، حال اور استقبال، میرے عمل کے لحاظ سے، اور ان کے خداؤں کے لحاظ سے تین زمانے بن جائیں گے، ماضی، حال اور استقبال. یہ چیز ہے اس میں. چلیں گرامر کے پورشن میں پڑھتے ہیں فعل امر اور فعل نہی. امر کہتے ہیں ایسا فعل جس میں حکم دیا گیا ہو، اور فعل امر کا اشارہ کیسے کریں گے جی، کون بتائے گا؟ فعل امر کا اشارہ کیسے کریں گے جی؟ عریفہ. السلام علیکم سر. السلام. فعل امر کا اشارہ سامنے انگلی سے تنبیہ جیسے کرتے ہیں نا، حکم دینا سامنے جیسے انگلی سے. ایسے دیکھیں، ایسے کر کے. جی ٹھیک ہے. جی جی. اور فعل نہیں ٹھیک کا، ہے. نہیں کا آپ نہیں بتائیں فعل گے، نہیں نہیں کا بتاتے ہیں جی. ایک اور کسی سے پوچھتے ہیں، نہیں پوچھتے ہیں ہما ندیم سے. سر نہیں کریں گے، کراس کریں گے اوپر سے نیچے کی طرف. ہاں ایسے، نہیں. ایسے. ٹھیک ہے، ایسے کہ بھائی نہیں، یہ کام نہیں کرنا. چلیں گرامر کو پڑھتے ہوئے آپ نے یہ 7 پوائنٹس ذہن میں رکھنے ہیں. اس کے بعد 3 حرفی افعال سے فعل امر جو ہے نا وہ کیسے بنتا ہے وہ ذرا دیکھ لیں. مضارع کے تیسرے حرف پر، اب وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ بھی وہ ہم پڑھیں گے، طریقہ پڑھیں گے کس طریقے سے آپ نے فعل مضارع سے فعل امر بناتے ہیں. یعنی فعل امر جو ہے نا یہ فعل مضارع کے ورڈ میں تھوڑی تبدیلی کر کے بنتا ہے. دیکھیں فعل مضارع کے تیسرے حرف، اس سے پہلے ایک اور بات بتاتا ہوں. فعل مضارع سے بنانا ہے آپ نے کیا، یہ آپ نے نوٹ کر لینا. یہاں پہ لکھا نہیں ہوا، مجھے نہیں پتا لکھا ہوا نہیں لکھا ہوا، میں نے اس کو بھی دیکھا نہیں ہے سلائیڈ کو. آپ نے یہ نوٹ کر لینا ہے فعل مضارع سے فعل امر کیسے بنتا ہے. فعل مضارع سے فعل امر بنانے کا طریقہ ہم ایک لفظ پڑھ لیتے ہیں. فعل مضارع کا کوئی ایک ورڈ بتائیں، شروع والا پہلا جی، کوئی بتائے گا؟ جیسے ینصرو ہے، ٹھیک ہے، ینصرو سے یفتح سے بنا لیتے ہیں. چلو یفتح سے بنا لیتے ہیں. یفتح، سر آواز نہیں آ رہی. آواز آ رہی ہے آپ لوگ کے پاس؟ آپ کی آ رہی ہے، سر کی نہیں آ رہی. میرے خیال میں سر کا جو ہے نا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا. ہاں نیٹ صحیح کام نہیں کر رہا تھا. آپ لوگ کی آ رہی ہے، سر کی نہیں آ رہی آواز. جی جی بالکل ایسے ہی. اب وائس آ رہی ہے جی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آ رہی ہے وائس؟ جی سر اب آ رہی ہے. بس ایشو پتہ نہیں کیا ہے. یہ دیکھیں حالانکہ میرے پاس 2 3 پیکیجز ہیں، لیکن پھر بھی اب یہ ڈیوائس آن ہے. ٹھیک ہے،
اسی طریقے سے زونگ کا الگ پاکیج ہے اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو جائز کا الگ ہے. لیکن کمال ہے کہ ماشاءاللہ سے سگنلز ان کے اللہ حافظ ہیں. چلیں میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ فعل مضارع سے آپ نے بنانا ہے فعل امر. نمبر 1 کیا کرنا ہے؟ فعل مضارع کا جیسے یفتح ہوا ہے جیسے ایک سسٹر نے بتایا تو فعل مضارع کی علامت مضارع گرا دینی ہے. تو علامت مضارع کون سی ہے یفتح میں؟ جی جلدی بتائیں. یا ٹھیک ہے چونکہ ہم نے پڑھی تھی نا الف تا یا نون تو یا ہے علامت مضارع گرا دیں. کیا بچ جائے گا باقی؟ فاتح. تو فا کے اوپر بھی وہ ہوگی نا جس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو شد بولتے ہیں جزم ہوگی اور ہا کے اوپر یفتح پیش ہوگی. نمبر 1 کیا کرنا ہے آپ نے علامت مضارع گرا دی یا گر گیا. نمبر 2 آپ نے کیا کرنا ہے کام نمبر 2 کام یہ ہر ایک میں سے رول ہوگا. نمبر 2 کام یہ کرنا ہے آخر سے ساکن کر دینا ہے. نمبر 3 کیا کرنا ہے شروع میں حمزہ لگا دینا حمزہ. نمبر 4 کیا کرنا ہے 4 کام ہے صرف. نمبر 4 یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا جو تیسرا حرف ہے نا تیسرا حرف جیسے تا بن رہا ہے صاد بن رہا ہے ویسے دوسرا بنتا ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس پہ زبر ہے زیر ہے یا پیش ہے. اگر زبر ہو یا زیر ہو تو جو آپ کا پہلے والا حمزہ لگا ہے نا اس کے نیچے بھی آپ نے زیر لگانی ہے. اگر پیش ہو تو حمزہ کے اوپر پیش لگانی ہے. اس کا ایک یاد کر لو یعنی پیش ہو تو پیش ہو دوسرے کلمے پہ یعنی صاد پہ پیش ہے عنصر کے اوپر تو آپ نے حمزہ کے اوپر پیش لگانی ہے. باقی اگر زبر زیر ہے تو اس کے نیچے زیر لگانی ہے. تو یہ آپ کا فعل امر تیار ہو جاتا ہے اس طریقے سے. ٹھیک ہے دوبارہ بتا دیتا ہوں اس کو آپ نوٹ کریں. نمبر 1 فعل مضارع سے فعل امر بناتے ہوئے آپ نے علامت مضارع سب سے پہلے گرانی ہے جیسے آپ نے یا گرایا. آپ نے آخر سے ساکن کرنا. نمبر 2 شروع میں الف لگانا. نمبر 3 الف کے اوپر زبر آنی ہے پیش آنی ہے یا زیر آنی ہے 2 ہی آ سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر اس کا دوسرا کلمہ جو ہے یا تیسرا جس کو کہہ رہے ہیں یہ تو تیسرے کے اوپر اگر کیا ہے یعنی صاد جو ہے اگر اس کے اوپر پیش ہے تو حمزہ کے اوپر پیش آئے گی. اگر زبر یا زیر ہے تو اس کے نیچے زیر آئے گی بس. تو یہاں پہ افتح زبر تھی تا کے اوپر تو الف کے نیچے زیر لگا دی افتح ہو گیا حمزہ بن گیا افتح. صاد کے اوپر پیش تھی تو عنصر لگا دیا. اس طرح را کے نیچے زیر تھی تو اضرب لگا دیا. میم کے اوپر زبر تھی تو کیا لگا دیا اسمع. تو یہ طریقہ ہے فعل امر بنانے کا. یاد رہے گا جی. یہ نوٹ آؤٹ کر لیا آپ لوگوں نے؟ سر دوبارہ سمجھ میں نہیں آئی بالکل. دیکھنا آن لائن سے تھوڑا سا دقت ہوتی ہے سمجھانے میں لیکن یہ آپ اس کو میں دوبارہ نوٹ کر لیں. نمبر 1 علامت مضارع گرا دیں. کوئی ایک ایگزامپل نوٹ کر لیں نا اپنے پاس لکھیں کوئی ایک ایگزامپل لکھیں. یفتح لکھیں آپ کوئی لکھ رہے ہیں مجھے بتائیں ذرا. جی سر میں لکھ رہی ہوں. ہاں اب لکھیں پہلے یفتح لکھیں. یفتح یہ فعل مضارع ہے پہلے واحد مذکر والا جو اس سائڈ پہ ہوتا ہے. اس کو لکھ لیا آپ نے؟ جی روبینہ مجھے آنسر کر دیں. لکھ لیا. چلیں لکھ لیا. آپ پہلا کام کریں کہ یا گرا دیں. اب یا گرانے کے بعد نا یعنی یا کو ختم کر کے پھر لکھیں. یعنی پہلا کام آپ نے کیا کیا یا کو ختم کر دیا. اب کیا بن گیا باقی؟ فتح. ہاں تو فا کے اوپر بھی آپ کا جزم ہے اور آپ کے ہا میں بھی جزم ہے تو فتح وہ نہیں ہوگا. یہ سوری ہاں فا کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تو یہ تہو بن جائے گا. تو فا کے اوپر پڑھیں گے کیسے؟ ٹھیک ہے پہلا کام یہ ہو گیا کہ آپ نے شروع سے یا گرا دی. دوسرا کام کریں آپ آخر سے ساکن کر دیں. اب دوبارہ ورڈ لکھیں. کیا بن گیا؟ 2 ساکن ہو گئے. فا بھی ساکن ہو گیا ہا بھی ساکن ہو گیا. جی سر. ہو گیا. جی سر. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ شروع میں الف لگا دیں ویسے الف لکھ دیں. لکھ دیا جی. جی سر. اب الف کے اوپر کوئی زبر زیر پیش تو ڈالنی ہے نا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب ہمارا جو دوسرا لفظ ہے یعنی فا کے بعد جو تا آ رہا ہے یہ اس کے اوپر زبر ہے زیر ہے یا پیش ہے. اگر پیش ہے تو الف کے اوپر پیش آئے گی. اگر زبر یا زیر ہے تو الف کے نیچے زیر آئے گی. کیا ہے جی؟ اس کے اوپر زبر ہے. زبر ہے تو پھر الف کے نیچے زیر لگانی ہے. تو بنائیں کیا بن گیا؟ افتح. اس طریقے سے بنے گا. اب اس کی آپ پریکٹس کر لیں. عنصر کو اس طریقے سے بنا لیں 4 سٹیپس کے اندر. اور یضربو سے اضرب بنا لیں. یسمعو سے اسمع بنا لیں. ٹھیک ہے 4 یہی سٹیپس دیکھتے ہوئے.
تو یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مضارع کے تیسرے حرف پر اگر زبر ہو یا زیر ہو تو امر کے شروع والے حرف پر زیر آئے گی اور آخر حرف ساکن ہوگا. جیسے اضرب تو مار، افتح تو کھول. مضارع کے تیسرے حرف پر اگر پیش ہو تو امر کے شروع والے حرف پر پیش ہوگی اور آخر حرف ساکن ہوگا. مثلا انصر. فعل امر ایسا فعل جس کے ذریعے کسی کام سے روکا جائے. مضارع کے مخاطب کے لفظ کے شروع میں لا لگائیں اور آخر سے ساکن کریں. تو مثلا لا تفعل اور لا تنصر. اب یہ کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کا کل کویسچن بھی تھا نا، فعل نہیں بنانے کے لیے کیا ہوتا ہے. فعل نہیں بنانے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ لا لگانا ہوتا ہے مضارع کے مخاطب کے لفظ کے ساتھ. مخاطب کا لفظ کون سا ہے؟ وہ والا پڑھتے ہیں. یہ والا تھا، مخاطب والا نہیں تھا. یہ تھا یضربو، یضربون، تضربو. یہ تضربو کیا ہے؟ مخاطب ہے. اسی طرح تفتحو مخاطب ہے، یعنی سامنے ہے نا بندہ، مخاطب جس سے کہہ تفتحو. اب تفتحو کے شروع میں صرف کیا لگانا ہے؟ لا لگانا ہے اور اینڈ سے ساکن کرنا ہے. 2 سٹیپ میں. نحی بنانے کے 2 سٹیپ ہیں کہ فعل مضارع کا جو مخاطب کا لفظ تھا نا، ایسے والا 1 انگلی والا یا 4 انگلی والا جو سامنے بندے کے لیے ہم مخاطب کر رہے تھے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس لفظ کے شروع میں لا اور اینڈ سے ساکن کر دینا. چلو بناؤ، کوئی لفظ بناؤ ذرا. ہر بندہ اپنا اپنا بنایا، مجھے بتایا کیا بنایا اس نے اور کس سے بنایا. تفتحو سے لا تفتح، تنصرو سے لا تنصر، تضربو سے لا تضرب، تسمعو سے لا تسمع. تذکرو سے کیا بنے گا؟ جی کون بتائے گا؟ تذکرو سے کیا بنے گا؟ لا تذکر. زبردست. تفہمو سے کیا بنے گا؟ لا تذہب. لا تفہم، یعنی شروع میں لا لگایا ہے، اینڈ سے ساکن کیا ہے. دیٹ از 2 سٹیپس پروسیس جو فعل نہیں بنا دیتے. 4 سٹیپ پروسیس کون سا ہے؟ فعل امر کا. اور 2 سٹیپ پروسیس کیا ہے جی؟ فعل نہیں کا. اوکے ہو گیا؟ اب اس کی ذرا پریکٹس کر لیتے ہیں. یہ فعل ماضی، مضارع، امر اور نحی پورا ٹیبل دیا ہوا ہے. کون کروائے گا جی پریکٹس؟ عریفہ. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. فعل اس نے کیا، یفعل وہ کرتا ہے. نہیں، پہلے آپ ماضی والے پڑھ لیں نا سیدھا لائن میں. اچھا ٹھیک ہے سر. فعل اس نے کیا، فعلوا ان سب نے کیا، فعلت آپ نے کیا، فعلت میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جی یہ فعل والے کون کروائے گا جی؟ جی روبینہ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. یہ فعل مضارع کروانا ہے نا؟ جی جی. یفعلوا وہ کرتا ہے یا کرتی ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں. ہاں نہ پڑھیں آپ، یہ آئین ہے، ہاں نہیں ہے. سر وہ میری ہا اور ہائن جو ہے نا، یہ مجھے شروع ہی سے پرابلم ہے کہ ہائن کی جگہ میرا ہا ہی نکلتا ہے. لیکن میں بہت کوشش، آج کل میں اسی کی پریکٹس کر رہی ہوں. چلیں اللہ خیر ہے، پڑھیں. افعلوا آپ کرتے ہیں، افعلوا میں کرتا ہوں، تفعلون ہم سب کرتے ہیں، آپ سب کرتے ہیں. نفعل آپ سب کرتے ہیں، نفعلوا ہم سب کرتے ہیں. جی فعل امر کی پریکٹس افشان آپ کروا دیں. افعل کرو، افعلوا آپ سب کرو، لا تفعل مت کرو، لا تفعلوا آپ سب مت کرو. زبردست ہو گیا. آج کے سبق میں ہم کچھ اور افعال سیکھیں گے، جیسے فاتح، یفتح، ناصر، ینصر، انصر. فاتح یفتح سے فعل امر بنانا تو افتح، ناصر ینصر سے فعل امر بنانا تو انصر. ٹھیک ہے. انصر کیوں آئے؟ صاد کی پیش کی وجہ سے. ضرب یضرب سے بنانا تو را کے زیر کی وجہ سے اضرب. سمع یسمع سے اسمع. ٹھیک ہو گیا. فعل امر و فعل نہیں فعل کے وزن پہ آپ نے پیچھے پڑھ چکے ہیں. انصر انصرو، لا تنصر لا تنصرو. ٹھیک ہے. پریکٹس کر لینے. انصر آپ مدد کیجئے، انصرو. ٹھیک ہے. ایسے ایسے انصرو آپ سب مدد کیجئے، لا تنصر آپ مدد نہ کیجئے، لا تنصرو آپ سب مدد نہ کیجئے. ٹھیک ہے. انصر زیدن. جی سوال کون کرے گا جی؟ ہیرا نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. ہیرا آپ کویشچن کریں ذرا، اور آپ کو شکیلہ جواب دیتی ہیں. انصر زیدن آپ مدد کرو زید کی. ٹھیک ہے. جی شکیلہ. جی شکیلہ آنسر کریں گی. افشان آپ آنسر کر دیں. انصروا زیدن میں نے مدد کی زید کی. اچھا یہ انصرو یہ فعل امر ہے. مدد کی جو ہوتی ہے نا، یہ ہوتی ہے فعل ماضی کا ترجمہ. ٹھیک ہے. یہ
माजी नहीं है, मैं मदद हाँ करूँ मैं मदद करूँगी ज़ैद की, ठीक है। मैं मदद करूंगी जैद की। उनसुरु जैदन, आप सब मदद करो जैद की। नंसुरु जैदन, हम सब मदद करेंगे जैद। तो चलें, सर इसमें से करते हैं भी हो सकता है। हाँ ठीक है, हो सकता है, हो सकता है। चलें, अब ज़रा पढ़ते हैं। ये कंडीशन वाइज चेंज भी हो जाता है ना, यानी आप जिससे बात कर रहे हैं तो आपको पता लग जाता है कि भाई मैंने तो अभी तक कोई मदद नहीं की ना, तो अगर आपने मदद नहीं की अब तक तो आप करोगे अगर मुस्तकबिल में, तो फिर आपका तर्जुमा एक ही होगा, और अगर आप अभी कर रहे हो तो फिर तर्जुमा दोनों हो सकते हैं। अच्छा ये है जी, अब नसरा यंसुरु से पूरी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। नसरा उसने मदद की, नसरु उन सब, ये पहले फिर माजी हैं, मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये देखें। नसरा उसने मदद की, नसरु उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। यनसुरु यनसुरु वो मदद करता है, यनसुरुना वो सब मदद करते हैं, तनसुरु आप मदद करते हैं, अनसुरु मैं मदद करता हूँ, तनसुरुना आप सब मदद करते हैं, ननसुरु हम सब मदद करते हैं। उनसुर ठीक है, मदद कर, उनसुरु आप सब मदद कर, मदद करो। ला तनसुर आप मत मदद कर, ठीक है, ला तनसुरु आप सब मत मदद कीजिए। तो इस तरीके से आपने प्रैक्टिस कर लेनी। इसी तरीके से उज़कुर से ज़करा ज़करू ज़करता ज़करतु ज़करतुम ज़करना फिल माज़ी, यज़कुरु यज़कुरूना तज़कुरु अज़कुरु तज़कुरूना नज़कुरु फिल मुज़ारे, उज़कुर उज़कुरु ला तज़कुर ला तज़कुरु फिल अमर और फिल नहीं। इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है, और ये मैंने आपसे करवानी है जुमेरात वाले दिन इंशाअल्लाह। उज़कुर आपसे कोई शख्स पूछे कि ज़िक्र कीजिए, ठीक है, ज़िक्र कर, तो आप कहें अज़कुरु मैं ज़िक्र करता हूँ या करूँगा, ठीक है जी। अफशान करें आप क्वेश्चन। उसको जी हुमा आंसर करें। अज़कुर अज़कुरु जवाब भी देना, मैं जिक्र करती हूँ। ठीक है। उसकुरु आप सब जिक्र करें। नज़कुरु हम सब जिक्र करते हैं। हाँ ये सबको जिक्र करना है, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन करें हीरा, हीरा आप क्वेश्चन करें, आंसर आपको करेंगी हुमा। उस्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करें। अज़कुरुल्लाह मैं जिक्र करती हूँ अल्लाह मैं अल्लाह का जिक्र करती हूँ, उस्कुरुल्लाह, जिक्र करती हूँ। नज़कुरुल्लाह हम सब अल्लाह का जिक्र करते हैं। चले माशाल्लाह। अब इसी तरीके से ज़ाकरा से फिर माजी मुज़ारे अमर नहीं, ये आपने प्रैक्टिस पूरी करनी है इस तरीके से, यानी इशारा करना है पहले माजी वाला, ज़करा ज़करू ज़करता ज़करतु ज़करतुम ज़करना, फिर मुज़ारे वाला यज़कुरु यज़कुरूना तज़कुरु अज़कुरु तज़कुरूना नज़कुरु, उज़कुर उज़कुरु ला तज़कुर ला तज़कुरु, ठीक है। आगे चलें। इसी तरीके से आबादा वाला, आबादा आबदू आबदता आबदतु अबदतुम आबदना, याबुदु याबुदूना ताबुदु आबुदु ताबुदूना नाबुदु, उअबुद उअबुदु ला ताबुद ला ताबुदु। इस तरीके से खालाका से आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। ये प्रैक्टिस आप लोगों ने अच्छे तरीके से करनी है, बाकी जो कसर होगी वो हम निकाल लेंगे जुमेरात वाले दिन। नुक्ता तालीम आज का क्या है कि मरने के बाद सदका करने की तमन्ना इंसान करेगा और कहेगा व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन याती अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। अल्लाह ताला कहते हैं अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, जो अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क़ दिया उसमें से खर्च करो इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए। फिर फ़यक़ूल रब्बी, फिर कोई शख्स कहे कि लौला अख़रतनी। सर ये अनफिकू भी मतलब हो गया फेल अमर, फेल अमर है ना, अनफिकू आप सब जी खर्च करो, जमा है अनफिक जी अनफिकू अनफिक अनफिकू, ठीक हो गया। अच्छा ये ठीक है सर। रज़क ना, रज़क ना आपको क्या समझ आता है कि ये ना आ रहा है तो ये क्या होगा, माज़ी है मुज़ारे है? माजी का हम सब के लिए माजी मुतकल्लिम। हाँ तो हाँ माज़ी है ना, समझ आ गई ना, तो ये फेल माज़ी है। तो इसको आपको कैसे पता लगा कि फेल माज़ी है जी? पहले सर इसमें मुजारे का नून की वजह से ना एंड में आ रहा है ना, लामत आ रही है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा गौर करेंगे आपको बड़ी क्लैरिटी होती जाएगी चीज़ों में, ठीक हो गया। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्या फरमाते हैं कि देखें हमने तुम्हें जो रिज़्क़ दिया है उसमें से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ख़र्च कर लो, क़बल इसके कि किसी के पास मौत आ जाए वो ये कहे कि ऐ मेरे परवरदिगार तूने मुझे थोड़ी देर के लिए मोहलत क्यों ना दी
کہ میں خوب صدقہ کرتا، نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا، ٹھیک ہے. تو بھائی جن عظیم اعمال کی انجام دہی کے لیے مردہ موت کے بعد دنیا میں لوٹائے جانے کی تمنا کرے گا، ان میں سے ایک اہم عمل صدقہ بھی ہے. اور یہ اس لیے کہ مردہ آنکھ بند ہوتے ہی صدقہ خیرات کے بیش بہا انعامات اور اجر و ثواب دیکھ لے گا، اور خواہش کرے گا کہ کاش تھوڑی دیر اور دنیا میں مہلت مل جاتی اور وہ صدقے کے اجر و ثواب کے خزانے لوٹ لیتا. لہذا زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، اپنی اولاد کو بھی صدقے کی عادت ڈالیں، اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بھی صدقے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں. اور یاد رکھیے کہ سبق نمبر 16 کے ختم پر آپ نے 194 ورڈ جو ہیں وہ سیکھ لیے ہیں، جو قرآن کریم میں 78,531 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں. 4500 الفاظ میں سے 4500 الفاظ ہیں قرآن کریم کے جو تقریباً 78,000 مرتبہ آئے ہیں قرآن کریم میں، اس میں سے آپ نے 38,531 جو ہے نا وہ آپ نے ورڈز جو ہے نا وہ پڑھ لیے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کیجئے اور دعا کیجئے کہ اے اللہ ہمیں اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. جی کسی کا کوئی کویشچن ہے آج کے لیسن میں سے؟ سر میں اپنی ایک معلومات شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. جی کریں جی شکیرہ. جیسے یا اور یا ایوہا اور یا ایتوہا بتایا تھا آپ نے، جی تو میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ یا ایوہا اور یا ایتوہا جو ہے کیونکہ مؤنث کا اور مذکر کا ہے، تو جب بھی الف لام سے کوئی لفظ شروع ہوگا نا تو ان کے ساتھ پکارنے کے لیے یہ دو یوز ہوں گے، اور اگر الف لام کے بغیر ہوگا تو وہ خالی یا یوز ہوگا. یعنی الف لام کے بغیر ہوگا تو صرف یا بولیں گے، جیسے یا عبداللہ. لیکن اگر الف لام کے ساتھ کوئی چیز ہم پکاریں گے تو اس کے ساتھ ہمیشہ جیسے یا ایوہ الناس، تو الف لام تھا تو اس وقت ہم نے یا ایوہ استعمال کرا. اور اگر خالی ناسو ہوتا تو ہم کہتے ہیں یا ناسو، اس طرح سے. بالکل. تو مجھے تو لگ رہا ہے بات کافی حد تک ٹھیک ہے. ویسے یہ ہے کہ جیسے آتا ہے نا یا اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایوہا تو نہیں آتا، لیکن وہاں پہ الف لام بھی اللہ تعالیٰ کے وہ اصل نام کا حصہ ہے شاید اس لیے. تو کیونکہ اللہ تو الگ ہے نا ان سب چیزوں. ہاں اللہ تعالیٰ وہ اصل نام کا حصہ اگر ایکسٹرا الف لام لگا ہوگا پھر اس طریقے سے آتا ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. جی فرزانہ کوثر. جی سر کل نیٹ کا بہت زیادہ ایشو تھا اس لیے میں کلاس نہیں اٹینڈ کر سکی. میں نے بہت دفعہ کوشش کی سر، میں نے بعد میں جو ہے نا کہ جو 15 لیکچر ہے نا وہ اپلوڈ نہیں ہوا اس کی ویڈیو. میں نے ابھی اس سے چیک کیا ہے، یہ میں اسی کو لگا کے بیٹھا ہوا تھا کہ میں اپلوڈ ہو جائے. رات بوائز کی وہ جو نا ویڈیو ریکارڈ ہی نہیں ہوئی غلطی سے، حالانکہ میں نے آن بھی کیا، مجھے سمجھ نہیں ہے کیا ہوا ہے. یہ اپلوڈ ہو گیا آپ لوگوں کا لیکچر ابھی جی جزاک اللہ دیکھ لیا میں نے. جی کسی اور کو کوئی کویشچن ہے؟